آداب ناظرین، اردو خبروں میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ نظر ڈالتے اس وقت کی خاص خبروں پر۔ مرکز کے عوامی رابطہ پروگرام کے تحت مرکزی وزراء کے جموں کشمیر دورے کا آج دوسرا دن ہے۔ تقریباً 3 درجن سے زیادہ مرکزی وزراء ایک ہفتے کے اندر مرکز کے زیر انتظام علاقے کے مختلف حصوں کا دورہ کریں گے۔ دورے کا مقصد گزشتہ 5 مہینوں میں سرکار کے ذریعے کیے گئے اقدام کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر اور وہاں کے لوگوں کی مجموعی ترقی کے سلسلے میں سرکار کی پالیسیوں کے بارے میں جانکاری دینا ہے۔ آج مرکزی وزیر پیوش گوئل اور اسمرتی ایرانی سمیت کئی دیگر مرکزی وزراء جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں لوگوں سے ملیں گے اور سرکار کی ترقیاتی پہل اور اسکیموں پر ان کی رائے لیں گے۔ پروگرام کے پہلے دن کل مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ، ارجن رام میگھوال اور اشونی کمار چوبے نے جموں اور ساما اضلاع کا دورہ کیا اور کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ جتیندر سنگھ نے جموں میں کہا کہ جموں کشمیر اور لداخ کے لیے سال 2019 بہت خاص رہا۔ صحت و خاندانی فلاح و بہبود کے مرکزی وزیر اشونی کمار چوبے نے آیوشمان بھارت کے کامیاب نفاذ کے لیے جموں کشمیر کے آروگیہ متر سمیت ضلع اسپتالوں اور نجی اسپتالوں کو اعزازات سے نوازا۔ اشونی کمار چوبے نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت ہند نے سال 2025 تک بھارت کو ٹی بی سے پاک بنانے کا ہدف طے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پولیو سے آزاد بھارت بنایا ہے تو ٹی بی سے پاک بھارت بھی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اسی سمت میں اقدامات کر رہی ہے۔ ملک میں آج 5 سال سے کم عمر کے 17 کروڑ سے زیادہ بچوں کو پولیو مخالف خوراک پلائی جا رہی ہے۔ قومی ٹیکہ کاری کے دن کے موقع پر آج سبھی ریاستوں میں پولیو بوتھ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک کھلے رہیں گے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کل راشٹرپتی بھون میں بچوں کو پولیو کی خوراک پلا کر پلس پولیو پروگرام کا افتتاح کیا۔ اگلی خبر، ممبئی بم دھماکے کے ملزم جلیس انصاری سے تفتیش کے دوران کچھ حیران کن باتیں سامنے آئی ہیں۔ انصاری کو شمالی پولیس کے خصوصی دستے نے جمعے کو گرفتار کیا تھا۔ جلیس نے بتایا کہ وہ نئی تکنیک کے ذریعے سستے بم بنانے کا منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ پولیس کے مطابق انصاری نے 1989 سے 1993 کے دوران ملک میں 15 بم دھماکوں میں ملوث ہونے کی بات قبول کی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ روزانہ استعمال میں آنے والی اشیاء اور کیمیاوی مادوں سے بم بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال نے سری لنکا کے صدر گوٹابیا راجہ پکشے سے دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت اور سری لنکا کے بحر ہند علاقے میں بحری سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تعاون مستحکم کرنے اور خفیہ معلومات مشترک کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اجیت ڈووال نے سری لنکا، مالدیپ اور بھارت کے درمیان بحری شعبے میں بیداری کی اہمیت کو نشان زد کیا۔ دفاعی تعاون کے طور پر بھارت نے سری لنکا کو بحری ساز و سامان خریدنے کے لیے $5 کروڑ کا قرض دینے کا وعدہ کیا ہے۔ عالمی خبروں میں، ایران حادثے کا شکار یوکرین ایئر لائنز کی مسافر بردار طیارے کا بلیک باکس فلائٹ ریکارڈ جانچ کے لیے جلد یوکرین بھیجا جائے گا۔ ایران کے شہری ہوابازی شعبے میں جانچ کی سربراہی کرنے والے آفیسر حسن رضا نے کہا ہے کہ ایران کے لیے بلیک باکس کا پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے دارالحکومت کیو میں فرانس، امریکہ اور کینیڈا کے ماہرین بلیک باکس کی جانچ سے متعلق تجزیے میں مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان ماہرین سے بھی ممکن نہیں ہوا تو بلیک باکس کو فرانس روانہ کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کی پاسداران انقلاب فوج نے 8 جنوری کو تہران سے پرواز کے فوراً بعد ہی جہاز کو غلطی سے مار گرایا تھا، جس میں سوار تمام 176 مسافر ہلاک ہو گئے تھے۔ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری مقابلہ آج بنگلورو میں کھیلا جائے گا۔ بھارتی ٹیم نے راجکوٹ ون ڈے میں آسٹریلیا کو 36 رن سے ہرا کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی تھی۔ گزشتہ مقابلے میں کے ایل راہل، شکھر دھون اور وراٹ کوہلی نے شاندار اننگز کھیلی تھیں اور ٹیم انڈیا کو جیت دلانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ایک بار پھر سے ان تینوں کھلاڑیوں سے اچھی کارکردگی کی امید ہوگی۔ اس دوران آسٹریلیا نے ٹاس جیت لیا ہے اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کھیلو انڈیا یوتھ گیمز میں نوجوان کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی 9ویں دن بھی دیکھنے کو ملی۔ تیراکی میں مجموعی طور پر 11 میڈلوں کے لیے مقابلہ ہوا، جہاں مغربی بنگال، کرناٹک اور اسام کے تیراکوں نے اپنی چھاپ چھوڑی۔ وہیں کھوکھو میں مہاراشٹر کا جلوہ بنا رہا۔ مجموعی طور پر تمغوں کی فہرست میں مہاراشٹر سر فہرست ہے۔ ناظرین، یہ اس وقت کی خاص خبریں، اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ آداب۔